تم اپنی کمائی سے کمائے ہوئے، اپنی کمائی سے بنائے ہوئے اپنے باپ کے گھر میں، اپنے گھر میں بھی جاؤ تو قرآن کا حکم ہے کہ تم وہاں بھی السلام علیکم کہہ کے داخل ہو۔ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبۃ، اگر تمہیں سمجھ آ جائے تو یہ تحفہ السلام علیکم کا تمہارے رب کی طرف سے بڑا پاک پاکیزہ تحفہ ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اللہ تمہیں اپنے احکامات کھول کھول کے بتا رہا ہے، کاش کہ تم عقل سے کام لے لو۔ سورہ نور آیت نمبر 61۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا، انس بیٹا جب تم اپنے گھر میں جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرو، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ برکتن علیک، اللہ تجھے برکتوں سے نواز دے گا، وَعَلَىٰ آلِ أَهْلِ بَيْتِكَ، اور تیرے سلام کہنے کی وجہ سے اللہ تجھے اور تیرے گھر کو، تیرے گھر کے رہنے والوں کو برکتوں سے نواز دے گا۔ کائنات کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے پہنچے ہیں، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اسلام لانے سے قبل۔ کہتے ہیں کہ لوگ تاجدار ختم نبوت کا دیدار کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے، میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نظر دیکھنے کے لیے پہنچا، کیونکہ میں نے اپنی کتاب میں، اپنی تورات میں، اپنی انجیل میں کائنات کے نبی کے اوصاف پڑھ رکھے تھے۔ لوگوں کا جرمٹ ہے، لوگوں کا ہجوم ہے، محمد الرسول اللہ سامنے کھڑے ہیں، اور میں نے رسول اللہ پہ نظر پڑنے کے بعد کائنات کے نبی کی زبان اطہر سے سب سے پہلے جو الفاظ سنے تو میرے نبی لوگوں کو فرما رہے تھے، افشوا السلام یا ایھا الناس افشوا السلام بینکم، خبردار لوگو جب تم ایک دوسرے سے ملا کرو تو ایک دوسرے کو السلام علیکم کہا کرو۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے سب سے پہلے یہی الفاظ سنے، اور مجھے یقین ہو گیا کہ جو اوصاف، جو خوبیاں، جو خصوصیات میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی کتاب کے اندر پڑھی تھی کہ وہ نبی لوگوں کو جوڑنے کے لیے آئے گا، وہ نبی لوگوں کو آپس میں محبت کا درس دینے کے لیے آئے گا، وہ نبی آپس میں نفرتیں اور کدورتیں اور کینے اور بغض اور ناراضگیاں ختم کرنے کے لیے آئے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا یہ السلام علیکم کہنا یہ رب کے قرآن کا بھی حکم ہے، یہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ کا بھی فرمان ہے۔ اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق ہیں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی 6 حقوق کا نام لیتے ہیں، اور ان 6 حقوق کے اندر سب سے پہلا حق جو کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو دیا، اذا لقیتہ فسلم علیہ۔ آپ کو معلوم ہے کچھ حق اللہ کے ہیں بندے کے ساتھ، اور کچھ حق بندے کے بندوں کے ساتھ ہیں، اور اس حدیث مبارکہ سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن بندے سے اس بات کا بھی حساب لیا جائے گا،
بندے سے اس حق کا بھی مطالبہ کیا جائے گا کہ جب تو ایک مسلمان کو ملا تھا تو ملتے وقت اس کا حق السلام علیکم کہہ کے تو نے کیوں ادا نہیں کیا؟ اذا لقیتہ فسلم علیہ، مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے کہ جب بھی اس سے ملے، اس سے ملاقات کرے تو کوئی بھی کلام کرنے سے پہلے اسے سلام کرے۔ یہ السلام علیکم ہے کیا؟ السلام علیکم یہ صرف ایک جملے کا نام نہیں ہے، السلام علیکم صرف ایک بول کا نام نہیں ہے۔ لوگوں، السلام علیکم جب ہم کہتے ہیں تو ایک مسلمان کے لیے یہ ایک تحفہ ہے، ایک مسلمان کے لیے یہ ایک بہترین دعا ہے۔ السلام علیکم کہہ کے ہم اگلے بندے کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، السلام علیکم تجھ پر میرے مالک کی سلامتی ہو، اے میرے بھائی تو ہمیشہ سلامت رہے، ورحمت اللہ تیرے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، وبرکات اور تیرے اوپر میرے اللہ کی برکتیں نازل ہوں۔ السلام علیکم کہہ کے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اس کی عزت کی، اس کے جان کی، اس کے مال کی حفاظت کی دعا دے رہا ہے کہ اللہ تجھے وباؤں سے، بلاؤں سے، شر سے، حسد سے، بیماریوں سے، نقصانات سے ہمیشہ سلامت رکھے۔ السلام علیکم کہہ کے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ایک تو اللہ رب رحمان کے حضور دعا دے رہا ہے، دوسرا اسے ایک بات کی ضمانت اور گارنٹی دے رہا ہے، السلام علیکم اے میرے مسلمان بھائی، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری زبان سے ہمیشہ تو سلامت رہے گا، میرے ہاتھ کے شر سے ہمیشہ تو سلامت رہے گا، میری زبان کے شر سے ہمیشہ تو سلامت رہے گا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ تم میں سے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کی زبان اور اس کے ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہو۔ غور کیجئے گا، بھلے وہ نمازی ہو، بھلے وہ روزے رکھنے والا ہو، بھلے وہ حج عمرے کرنے والا ہو، اللہ رب رحمان کے پیغمبر نے ایک کلیہ اور ایک سچے مسلمان کی نشانی کیا بتلائی ہے کہ مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون، جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان ہمیشہ عزت پائیں، تکلیف نہ پائیں۔ اور السلام علیکم کہہ کے میں اگلے بندے کو اس بات کی ضمانت، گارنٹی اور بے خوف کر رہا ہوتا ہوں کہ تو میرے سامنے ہے تب بھی، میری پیٹھ کے پیچھے ہے تب بھی، میری نظروں سے اوجھل ہے تب بھی، بے غم ہو جا، بے فکر ہو جا، میری ذات سے کبھی تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، میرے اخلاق سے، میرے کردار سے ہمیشہ تو سلامت رہے گا۔ السلام علیکم کہہ کے میں اگلے بندے کو ایک تو اللہ کے حضور دعائیں دے رہا ہوں، دوسرا السلام علیکم کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ السلام علیکم کہہ کے اس ساتھی کو، اس مسلمان کو میں ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں کہ میری وجہ سے تجھے نہ آج نہ کبھی زندگی میں تکلیف نہیں پہنچے گی۔